بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہم راستے میں کہیں جا رہے ہوں اور ہمیں ٹھوکر لگے، ہم گر جائیں، ہمیں چوٹ لگے گی، ہمیں درد ہوگا، لیکن ہم کسی پر غصہ نہیں کریں گے، چپ چاپ اٹھ کر اپنے راستے پر چل پڑیں گے۔ لیکن اگر ہم جا رہے ہوں اور کوئی ہمیں دھکا دے کر گرا دے تو ہم اس پر چیخیں گے، اسے مارنے کے لیے بھاگیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک درویش آدمی کسی گاؤں سے گزر رہا تھا۔ ایک شخص کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے پیچھے سے آ کر اس درویش کو چھڑی ماری اور بھاگنے لگا۔ اسی بھاگ دوڑ میں اس کی چھڑی زمین پر گر گئی۔ درویش نے وہ چھڑی اٹھائی اور اس آدمی کے پیچھے جاتے ہوئے اسے آوازیں دینے لگا، ارے بھائی، اپنی چھڑی تو لیتے جاؤ۔ ایک دکان والا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور حیران تھا، اس نے ایسی بات پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے درویش سے پوچھا، اس آدمی نے آپ کو بغیر کسی وجہ کے چوٹ پہنچائی ہے، لکڑی سے مارا ہے، اور بجائے اسے کچھ کہنے کے آپ کو اس کی چھڑی کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ درویش نے کہا، ایک دن میں ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر مجھ پر آ گری۔ مجھے چوٹ تو کافی لگی، لیکن میں نے درخت کو کچھ نہیں کہا تھا۔ آج اس آدمی کے ہاتھ سے لکڑی کی چھڑی مجھ پر گر گئی تو میں اسے کیوں کچھ کہوں؟ دکاندار کو درویش کی بات کی سمجھ نہ آئی، وہ سن کے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، درخت سے لکڑی کا گرنا اور بات ہے، اس آدمی کا آپ کے اوپر لکڑی گرانا اور بات ہے۔ درویش بولا، میرے لیے تو یہ ہمیشہ سے ایک ہی بات رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ درویش اسے ایک اور بات سنانے لگا۔ ایک دفعہ میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ ایک خالی کشتی تیرتی ہوئی کہیں سے آئی اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ہماری کشتی سے ٹکرا گئی۔ کشتی چلانے والے ملاح نے اس خالی کشتی کو کچھ نہیں کہا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک کشتی جس میں 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہماری کشتی سے آ کر ٹکرا گئی، تو ہماری کشتی کا ملاح دوسری کشتی والوں کو برا بھلا کہنے لگا، ان پر چیخنے چلانے لگا، ان سے لڑنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، اگر کشتی خالی ہوتی تو کیا آپ اس سے بھی جھگڑا کرتے؟ ملاح نے کہا، خالی کشتی سے بھلا میں کیوں جھگڑا کروں گا؟ تو درویش نے کہا کہ کشتی بھی تو اس دنیا کا ایک حصہ ہے، اور کشتی میں بیٹھا ہوا آدمی بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے۔ کشتی کو آپ معاف کر دیتے ہو، لیکن آدمی پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ اس کے لیے تمہارا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ دکاندار کو اس درویش کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ہم جیسے بہت سے لوگ بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، اس پر چیختے چلاتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سامنے والے سے اپنا بدلہ لے رہے ہیں، اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ ہم اس کا نہیں، اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی کڑوی باتوں سے اس کی زندگی میں نہیں، اپنی زندگی میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی غلطیوں کو آپ نے ان کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا ہو؟ اس کا جواب ضرور دینا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ کو تکلیف پہنچائی، تو یہ اس کا کردار ہے، اس کا عمل ہے، اور اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کا کردار ہے۔ آپ نے یہ بات کافی بار سنی ہوگی کہ ایک درویش نے ایک بچھو کو دیکھا جو پانی میں گر گیا تھا اور ڈوب رہا تھا۔ درویش نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ میں پکڑ کر باہر
نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی درویش نے بچھو کو ہاتھ میں پکڑا تو بچھو نے درویش کو ڈنگ مار دیا۔ تکلیف کی وجہ سے درویش نے ہاتھ کو جھٹکا تو وہ بچھو دوبارہ پانی میں گر گیا۔ درویش نے اسے بچانے کے لیے پھر پکڑا، بچھو نے پھر ڈنگ مار دیا۔ جب درویش نے اسے تیسری بار پکڑا اور بچھو نے تیسری مرتبہ بھی ڈنگ مارا تو ساتھ کھڑے آدمی نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آپ کو کاٹ رہا ہے اور آپ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، چھوڑ دو، اس کو ڈوبنے دو۔ اس درویش کا جواب بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اس نے کہا، یہ چھوٹا سا بچھو اگر اپنے کردار کو، اپنی فطرت کو نہیں چھوڑتا، مجھے ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، تو میں اپنے کردار کو کیوں چھوڑوں، اس کی مدد کرنے سے پیچھے کیوں ہٹوں؟ جب ہم چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کے معافی مانگے بغیر، تو ہم انسانوں کے معافی مانگنے کا انتظار کیوں کرتے رہتے ہیں؟